لمبی بات میں کر نہیں سکتا. ماشاءاللہ ایک فہرست ہے ذاکرین کی. میرے مالک بھائی کی توفیقات خیر میں اتنا اضافہ کرتا رہے کہ ہر سال یہ خمسہ پہلے سے پڑھ کے زیادہ سے زیادہ عزاداروں کی بھی شرکت ہو، ذاکرین کی بھی اور پڑھنے والوں کی بھی. میں جو اپیل کر رہا ہوں کہ اگر حسین کو تم نے شیعوں کو دے دیا کیا بات ہے، پھر تمہاری نمازوں کا مسلمانوں کیا بنے؟ کیا کرو گے؟ نمازیں بدلو گے؟ درود ابراہیمی کا کیا کرو گے جو تمہارے مسلک میں واجب ہے نماز میں؟ دکانوں میں تو خیر و برکت کے لیے لکھتے ہیں، نماز میں ان کے مسلک میں واجب ہے درود ابراہیم. آپ کے ذہنوں میں صرف اللہ کا فرق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کی اور ان کی آل پہ. کسی مسلمان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے. میری طرف رحمت فرما. نماز ہے واجب قربت اللہ کی نیت سے نماز پڑھی جاتی اور اس میں آپ کہتے ہیں صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ اتنی عزتوں والا قبیلہ ہے وہ پرائیویٹ عبادت بھی ان کے بغیر نہیں لیتا. آپ جی حسین بادشاہ مہربانی سے اور بات صرف آل محمد پہ ختم نہیں ہو رہی، اس کے آگے بھی کہا جا رہا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہمارے اس اسلامی لٹریچر میں حضور کے اعلان رسالت کے بعد ہی سمجھا گیا کہ دیکھو جی پہلا مسلمان کون ہے. پڑھے لکھے دوست آپ بیٹھے میں میں مشکل باتیں تو کرتے نہیں. رسول اللہ کے یعنی جسے بعثت نبوی کہا جاتا ہے، جب حضور نے فزیکلی اعلان کیا دعوت ذی العشیرہ میں اور یہ 3 دن دعوت چلی تھی. آپ دن رات مجالس سننے والے چہرے بیٹھے ٹرکوں کے پیچھے یہ لکھوا لیتے ہیں کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. میں پوچھتا ہوں اگر تمہیں دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟ یا تو اپنے علماء سے پوچھیں کہ مکے میں جو دعوت اسلامی جسے دعوت ذی العشیرہ کہتے ہیں وہ حویلی کس کی تھی، وہ گھر کس کا تھا؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اچھا الیکشن اپوزیشن تو چاہتی ہے جلدی ہو جائے لیکن ہوتے نظر نہیں آ رہے. الیکشنوں کے موسم میں اس بات کا زیادہ لطف آتا ہے کہ اللہ نے حضور سے کہا کہ میرے مشن کے لیے اب فزیکلی پروگرام کرواؤ اور لوگوں کو بلا کے دعوت اسلامی کی بات کرو. اللہ نے حضور سے کہا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور حضور نے چاچے ابو طالب سے کہا کہ چاچا آرڈر آ گیا ہے، میں نے جلسہ اللہ کا کرنا ہے، لنگر بھی چاہیے جگہ بھی چاہیے. حلفاً قسماً میں کو بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں بات نہیں کرتا، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار پبلک میں کھڑا ہو کے بیٹھ کے کی بات کر رہا ہوں کہ خدا میرا جانتا ہے پہلی دعوت ذی العشیرہ جس حویلی میں ہوئی وہ دار ارقم نہیں تھا. کوئی تو سمجھے گا نہیں اس بات. وہ گھر ابو طالب کا تھا، وہ حویلی ابو طالب کی تھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار پتہ نہیں تو ہمارے ملک کے پانیوں کا اثر ہے یا موسموں کا اثر ہے. یہاں بندوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں
یعنی ایک میں فقرہ کہہ رہا ہوں، علی کو کرم اللہ مانتے ہیں، ابو طالب کا مذہب پوچھتے ہیں. کوئی اللہ کرے کوئی سمجھ جائے، خدا کرے میں سمجھا سکتا. جتنے منٹ کا مجھے ناظم منبر بھائی نے کہا ہے، میں اسی دائرے میں رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں. لوگ حضرت علی کو اسلامی لٹریچر میں، بلکہ اگر میرا مجمع اجازت دے، میں کیونکہ زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، بے نظیر کے والد وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کا نام تھا. بچوں کے لیے تھوڑی وضاحت سے نام لینا پڑتا ہے، مگر میں جب تک سورج چاند رہے گا. تو بھٹو پرائم منسٹر تھے. کوثر نیازی ایک مولانا ہوتے، وہ مذہبی امور کے وزیر تھے. کوثر نیازی جماعت اسلامی کے پربردہ تھے. بھٹو کو ایک مولوی کی ضرورت تھی، ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے. تو مولانا کوثر نیازی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، مذہبی امور کے منسٹر بن گئے. ہندوستان میں تقریر کرنے گئے، اسلامی مجمع تھا، بہت بڑی گیدرنگ تھی. کوثر نیازی گفتگو میں، ایک علامہ آدمی تھا، وہ پڑھ لکھا بندہ تھا. جب اس نے تفصیلی تقریر کرتے تھے، وہ جب اس نے صحابہ کبار رضی اللہ کا نام لیا، رضوان اللہ کا، کسی بھی صحابی کا، تو اس نے نام کے بعد کہا رضی اللہ تعالی عنہ. متوجہ تو ہیں آپ؟ اچھا ویسے میں مطمئن ہوں کہ آپ خاموش بھی اچھے لگتے ہیں، قسم خدا. جی بڑی مہربانی سر. کوثر نیازی نے انڈیا میں جب صحابیوں کا تقریر میں اس میں گرامی جہاں بھی آئے تو وہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتا رہا. اور ایک دفعہ تقریر میں اسے حضرت علی کا نام لینا پڑا، تو اس نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ میں سنی عقیدہ پیش کر رہا ہوں. کوثر نیازی، آپ سارے متوجہ ہیں نا؟ کوثر نیازی نے حضرت علی کے نام، مولا کائنات کے نام کے ساتھ کیا کہا؟ کرم اللہ وجہہ. جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں نا شیعہ ریگولر، انہیں ترجموں کی، عربی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو قبر میں عربی سمجھ لیتے ہیں مجلس میں نہیں سمجھتے. جو میرے بھائی آپ میں سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں تلقین سرائکی میں پڑھی جاتی ہے، عربی میں پڑھی جاتی ہے، تو جو شیعہ عربی قبر میں سمجھ لیتے ہیں وہ اس جنت میں کیسے نہیں سمجھتے. لہذا ریگولر مجلسوں میں آنے کے لیے ترجمہ نہیں کیا جاتا. جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں نا، ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. کرم اللہ، کرم، یہ درس احمد کیجئے، کرم اللہ وجہ ہو، وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. ہاں یہ ترجمہ ہے. بندے کرم اللہ وجہہ کو آسانی سے لے لیتے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ علی کو اللہ کا چہرہ محمد نے کہا ہے. یہ خالی کہنے والی بات نہیں، محمد یہ بتا رہے تھے کہ اگر اللہ کا چہرہ ہوتا تو علی جیسا ہوتا. کرم اللہ جسے اللہ نے مکرم رکھا ہو، معزز رکھا. ایک کتاب ہے، نام آپ کے ذہنوں میں ہے، سوائق محرقہ، ہمارے اہل اسلام بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے. وہ لکھی تو شیعوں کے خلاف گئی تھی، لیکن اس میں بڑا میٹر مولا نے دے دیا. وہ مکہ کے مفتی اعظم تھے اپنے زمانے کے، علامہ ابن حجر مکی، جن کا نام نامی ہے. انہوں نے سوائق محرقہ میں کرم اللہ وجہہ کی تشریح کی. میری طرف دیکھیں، کرم اللہ وجہہ کی تشریح کی کہ کرم اللہ. ہم متوجہ ہیں آپ، میں بات آپ سے اچھا خیر اس بات لمبی ہو جائے گی، میں چھوڑ رہا ہوں. کوثر نیازی نے جب کرم اللہ کہا نا مولا علی کو، تو یہ بات ویڈیو ریکارڈ میں ہے. اس زمانے میں بہت کم یہ ویڈیو سسٹم تھا، لیکن یہ بات ویڈیو میں موجود ہے. کوثر نیازی کو جب انہوں نے کرم اللہ علی علیہ السلام کو کہا نا، تو 2 منٹ کے بعد ڈائس پہ وہ کھڑے ہوئے تھے. ایک چٹ آ گئی، کسی سامعین میں سے کسی نے چٹ بھیجی.
اب چٹ کا لطف پتہ نہیں میں اکیلے لوں گا یا بھی لیں. چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ یا سب کو کرم اللہ کہو. بہت شکریہ. یا علی کو بھی رضی اللہ کہو. نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے یہ تفریق پیدا نہ کریں, یہ فرق پیدا نہ کریں. یا سب کو کرم اللہ, سب کو کرم اللہ. یا علی کو بھی. غلام رضا جی انتہا ہو گئی کوثر ریاضی کا جواب. اللہ اکبر جب کہا گیا نا چٹ آئی کہ یہ سب کو کرم اللہ کہو, یا علی کو بھی نہ اترے گا میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں. اسلام میں شیعوں میں نہیں, اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. مہربانی سر جس کا چہرہ, میری طرف دیکھیں, جس کا چہرہ, رحمت فرمائے, جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے. بسم اللہ. لم یعبد الاوثان. ابن حجر مکی نے اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے. کرم اللہ کو عربی ٹو عربی ترجمہ یہ کیا کہ لم یعبد الاوثان, جس نے کبھی بتوں کو سجدہ. اللہ کرے میں یہ بس یہ بات سمجھا لوں. لم یعبد, کبھی, جس نے کبھی. اس کبھی میں رضا جی بچپن بھی ہے. کیا کہتے ہیں آپ جی؟ ہاں, اس میں بچپن بھی. تیرے بزرگوں نے آل نبی کی جب بھی بات کی اس لہجے میں کی. دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ آج معصوموں کو وہ بھونکتے ہیں جن کے بزرگوں کی ولدیت کے فیصلے پنچایتوں میں ہوئے تھے. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ جیل سرکار, آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لیکن وارثان تطہیر کے نہ رتبے کو کمی آ سکتی ہے نہ اسٹیٹس. خیر انہوں نے کہا لم یعبد, بس ادھر ادھر اب ہونے کا وقت ہی نہیں ہے. لم یعبد, جنہوں نے کبھی. میں نے کیا کہا ہے کہ کبھی میں بچپن بھی ہے. اور بچے اثر بڑوں سے لیتے ہیں. آپ اس فکرے کی قدر کرو کہ بندے علی کو کرم اللہ بھی کہتے ہیں, ابو طالب کا مذہب بھی. ہاں اب آپ کو سمجھ آئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بچے مہربانی آپ جو حالانکہ ہمیشہ خیال بات ہے. حیات خضر کے آپ نے اس وقت کیا کہتے ہیں آپ کو. ایک لمحہ مجھے دے. اب تو خیر چینل ہی لا تعداد ہے. بہت شکریہ رضا جی. اب تو پاکستان میں اتنے مذہب نہیں ہیں جتنے چینل ہیں. پی ٹی وی جب ہوتا تھا نا بیچارہ اکلوتا, وہ خبرنامے کے بعد ترانہ بجتا تھا. اس میں ایک اشتہار چلتا تھا, مجھے یاد ہے بچپن تھا. اشتہار اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ سگریٹ پی کے سگریٹ نوشی کے خلاف اشتہار. جیسے ایک بندے نے کہا سگریٹ نوشی چھوڑ دو, اس نے کہا سگریٹ چھوڑ سکتے ہو, fill in the blanks. بہت شکریہ. سگریٹ نوشی کے خلاف اشتہار کہ بندہ سگریٹ پی کے ایش ٹرے میں رکھتا ہے, اور ایک چھوٹا سا بچہ اشتہار میں دکھائے تھا ٹی وی میں کہ وہ بچہ بس سگریٹ اٹھا کے باپ کو دیکھتا تھا نا, منہ سے لگا لے. ٹی وی اشتہار میں کہا جاتا ہے احتیاط کیجیے, بچے بڑوں سے اثر لیتے. نہیں آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے.
بچے بڑوں سے ایک لمحہ موجود ہے ذاکری، اور ویسے بھی ذاکروں کی مجلس میں ذاکری سجتے ہیں. یہ تو رضا بھائی کی محبت ہے کہ تبرک کے لیے ایک دو مولوی رکھ لیتے ہیں، آپ کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور ہماری زیارت آپ کی ہم کر لیتے ہیں. بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. میرے اور آپ کے گھروں میں شاید بندوں آپ نے محسوس کیا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تو اگر سارے یورپی بندے ہیں، میں اکیلے ہی پاکستان. اور یار بول پڑھا کرو، کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہ بچے بڑوں کی؟ کبھی آپ نے محسوس کیا یہ نیچر کیا ہے؟ بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں پہنتے؟ میں دیر نہیں کر رہا، اس کی گہرائی کو آپ ناپیں. بچے بڑوں کی جوتیاں اس لیے پہنتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے. چپ رہو کہ مجھے دکھ ہوگا. اگر ابو طالب کی حویلی میں بت ہوتے علی کرم اللہ کیسے بنتے؟ سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے. مہربانی صاحب وقت تمام ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. محبت ہے آپ کی، محبت ہے آپ کی. گفتگو میں نے تمام کر دی. بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. ابو طالب کی حویلی میں اگر بت ہوتے، میں پھر کہہ رہا ہوں، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، علی کرم اللہ کبھی نہ بنا. مجلس تمام پڑھنے والے صاحبان تشریف فرما ہے، موجود ہے. اس سے لمبی بات کرنے کی میں گنجائش بھی نہیں سمجھتا، فرصت بھی نہیں سمجھتا. دعوت اسلامی 3 دن چلی، جسے اسلامک ہسٹری میں دعوت ذی العشیرہ یا ذو العشیرہ کہا جاتا ہے. متوجہ ہیں جی آپ جس بات کا لطف میں لے رہا ہوں؟ دعوت 3 دن چلی. ابو طالب اگر پہلے دن ہی پتلے شوربے والی دال پکا کے بیٹھ جاتا، 3 دن دعوت کیسے چلتی؟ اگلے دن کون آتا؟ یہ دعوت ذی العشیرہ 3 دن پہ محیط ہے. 3 دن مسلسل یہ دعوت اسلامی سے جنہیں پیار ہے انہیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے خرچہ کس کا تھا، چرچا کس کا ہوا. بات میں نے تمام کر دی. ابو طالب کی حویلی میں اس دعوت کا اہتمام تھا. ماشاءاللہ جھنوی صاحب کا ثروت قدہ، دولت قدہ یہاں سے بہت دور نہیں ہے. مالک ان کے بچوں کے شہروں، ان کے اولاد کے اپنے بڑے بڑے گھروں. بڑا عجیب لگتا ہے کہ ڈرائنگ روم بھی جھنوی صاحب کا موجود ہو اور 2 مہمان آ جائیں تو گوانڈیاں تو بیٹھک دیئے چابیاں پوچھیں کہ چنگا لگ دے. جب اللہ نے ڈرائنگ روم دیے گئے، جب ڈرائنگ روم موجود ہے تو پھر ہمسایوں سے بیٹھک کی چابی کیوں پوچھنی ہے بھائی؟ اچھا نہیں نہ لگتا کہ جب آگ گھڑی آپ کے پاس جگہ موجود ہے. میری اپیل ہے یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کی بات کرنی تھی تو جب اللہ کا گھر موجود تھا یہ چاچے کا احسان کیوں لے رہے ہیں؟ یہ چچا کا احسان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وانزر عشیرتک الاقربین، 50-55 بندے کو اگر بلانا ہے تو جب اللہ کا گھر موجود ہے تو اللہ کے گھر میں آپ بات کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس بیٹھ کے موجود ہے، آپ کے پاس ڈرائنگ روم موجود ہے، آپ اپنے ڈیرے پہ دعوت کر رہے ہیں. اللہ کا گھر جو موجود ہے، ذہن اللہ کا
بیت اللہ موجود ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی. تو پھر ہمارے علماء کرام جو ہے نا اہل اسلام کے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شیعہ تم پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہو, تمہیں پتہ تو ہوتا نہیں تب سے شروع کر دیتے ہو, تعلیم ہوتی نہیں ہے اور جناب اہمی درمیان میں آ کے دخل اندازی کر دیتے ہو کہ جی اللہ کی باتیں اللہ کے گھر میں ہو جاتی. اللہ کے گھر میں کیسے ہوتی؟ اللہ کے گھر میں تب بتوں کا قبضہ تھا اور بتوں والی جگہ پہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے مان گئے ہو نا کہ اللہ کے گھر میں بت تھے, ابو طالب کی حویلی میں بت تھے. کیا کہنے آپ جی مہربانی سے آخری بات جی. مصائب کا بھی وقت نہیں ہے, میں مجبوری سمجھتا ہوں جتنی لمبی لسٹ ہے میں بھائیوں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. آخری میں اپیل کر کے گفتگو بالکل کلوز کر رہا ہوں. یا رسول اللہ, دعوت اسلامی کے لیے کھانا چاہیے. کھانا اگر مہمانوں کے مزاج کا نہ ہوتا اگلے دن کون آتا؟ دعوت تو سنگل ہوتی نا. یہ اسلامی تاریخ ہے یہ کہ 3 دن چلی. 3 دن چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ لنگر ان کی مرضی کا تھا. اور یاد رکھو لاہور والوں, لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دیتی, اور لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس میں ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے. بات میں کلوز کرو, بات ختم ہو گئی. 3 دن دعوت چلی. یا رسول اللہ چچا کا احسان کیوں لے رہے ہیں؟ وقت تمام ہو گیا, یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. کیا ضرورت ہے آپ کو ابو طالب کے احسان کی؟ کیا ضرورت پڑے گی آپ کو چچا کا احسان لینے کی؟ اللہ کے نبی موسیٰ امتی نبی کے کہنے پہ اگر پکے پکائے کھانے آ سکتے ہیں. نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے مرسل اول العظم پیغمبروں میں ان کا نام ہے, لیکن تیرے نبی کی نبوت کا اقرار اور بادشاہ علی کی ولایت کا اقرار موسیٰ بھی نہ کرے. موسیٰ نبی نہیں رہتا, موسیٰ کلیم اللہ نہیں رہتا. میں منت کرتا ہوں یا رسول اللہ, آپ کے پسینے کی خیرات میں بننے والا نبی موسیٰ, آپ کے پسینے کی خیرات میں بننے والا, اللہ سے کہتا ہے جنت سے کھانا چاہیے. قرآن کہتا ہے منو سلوہ اترا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, خطابت نہیں ہے. جوشے خطابت میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. اور علماء اسلام کے جتنے فرقے مذہبوں کے علماء ہیں ان سے تائید کروا لیں. کیا موسیٰ کے کہنے پہ کہتا جی بالکل جی پکے پکائے کھانے اترتے رہے, دیگیں اترتی رہی. موسیٰ کے کہنے پہ اللہ اگر کھانا اتر سکتا ہے تو موسیٰ کا جو نبی ہے اس محمد کے کہنے پہ کھانا نہیں اترتا. چاہیے تھا محمد بھی موسیٰ کی طرح کھانا دعا میں مانگ لیتے. محمد بھی موسیٰ کی طرح دعا میں کھانا مانگ لیتے. اگر موسیٰ کے کہنے پہ منو سلوہ اترتا ہے. یہ بسم اللہ کیا کہنے حافظ نہیں جو میں کہنے لگا کوئی 2-3 بندے ہوں جی نال لے آؤندے نا تو تسلی ہوندی کوئی صوفیاں والا بندہ. ہاں مولوی پہ مولوی تو ہم مجمع ایسی پر ہے. نہیں بہت پیارا, میرے بات پڑھیں گے زحمت فرمائیں. میں نے پہلے کہا کہ میں نے دوسرا فقرہ نہیں کہنا, فقرہ میں ایک ہی کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ کے کہنے پہ اگر پکے پکائے کھانے اترتے. تبلیغ اسلام تھی نا, وہ فن ذرا سیرت اخلاق ربی نہیں تھا, قریبیوں کو دعوت اسلامی دینی تھی. فزیکلی کھانا چاہیے تھا, مجمع کو کھانا ملنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ کھانا چاہتے سے کیوں لیتے ہیں؟ اگر موسیٰ کے کہنے پہ کھانا آ سکتا ہے تو اللہ کے نبی آپ کے کہنے پہ کھانا نہیں اترتا. قرآن میرے سر پہ رکھو, میں حنفن قسمت کہہ رہا ہوں اللہ نے کھانا بھیجا بھی نہیں کیونکہ محمد نے مانگا بھی نہیں. الٹا کے کہہ رہا ہوں محمد نے کھانا مانگا بھی اللہ سے نہیں اور اللہ نے کھانا بھیجا بھی نہیں. محمد نے مانگا بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہتا تھا پہلے دن ہی زمانہ نمک ابو طالب کا کرا لے. آخری آدمی تک متوجہ تھا. زمانہ پہلے دن, زمانہ پہلے دن نمک ابو طالب چاہ رہا تھا کہ زمانہ پہلے دن نمک ابو طالب کا کھا لے تاکہ کل اگر کوئی
ڈاکٹر صاحب اٹھو عبد الغنی صاحب اٹھو ذرا اسپیکر والی ڈیوٹی کرو میرے نہیں اتنے کرو نا قبلہ صاحب چلے برائے خشم نبی محمد والے محمد بلندر صلوات ان کے سامنے خطیب ولایت امیر کائنات سرکار علامہ حافظ مرتضی مہدی صاحب انہوں نے بعد مصور غم شہنشاہ ذکر مسائب باو سید عقیل عباس بخاری صاحب چلو تھوڑے سامنے شہنشاہ ذکر مسائب بالکل مختصر حاضری لیں سید عقیل عباس بخاری صاحب انہوں نے فوراً بعد سرکار علامہ خطیب ولایت امیر کائنات حافظ مرتضی مہدی صاحب صلوات دعائے مالک اللہ اور رسول کے سبحان پٹھو رہا ہے حضور فرمائے مالک میرے محترم دائیں مالک تمام مومنین و مومنات اتنے آلہ دارس قدس مزم پٹھو کے جو حسر سے خیشہ جو اس کا رکھے تمام یا نیک حسن خیشہ جتنا ٹائم ملے اس ٹائم کے اندر ہی میں پیش کروں میرے بعد میرے بھائی واجب احترام پر موجود